منفیت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک۔ اس کائنات کے ہر ذرے کا مالک خدائے بزرگ و برتر اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کائنات کی ہر مخلوق کا پالنہار اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کائنات کے سب سے بڑے رہبر و رہنما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ اجزاء ملتے ہیں تو بنتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جس نے اس کو تسلیم کر لیا وہ مسلمان کہلایا۔ دنیا میں اس وقت مسلمانوں کی تعداد 1.5 ارب ہے۔ آپ 92 نیوز ویلاگ دیکھ رہے ہیں، میں ہوں فیصل عباسی۔ جو اشعار آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ حضرت علامہ محمد اقبال کے ہیں۔ وہ علامہ محمد اقبال جنہوں نے نہ صرف مسلمانان ہند کو ایک علیحدہ قوم کا تصور دیا، ایک علیحدہ ملک کا خواب دکھایا، بلکہ وہ علامہ محمد اقبال کے جن کی شاعری میں یہ 2 اجزاء لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کی جھلک نظر آتی ہے۔ خیر یہ بات اپنی جگہ ہے، لیکن دنیا میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جو سب سے بڑی آج کی ڈیولپمنٹ ہے، اسرائیل کی جانب سے جب حملہ کیا گیا ہے قطر پہ، تو اس کے بعد دوحہ میں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف پہنچے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امیر قطر کو کیا پیغام دیا ہے اور اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کس طرح کیا ہے، اور کیا بات انہوں نے ان کو بتائی ہے، آج کے ویلاگ میں یہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب خبر یہ ہے کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان بھی پہنچ رہے ہیں، ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان بھی دوحہ آ رہے ہیں، UAE کے صدر بھی دوحہ میں ہیں، اور دیگر جو مسلم ممالک کے سربراہان ہیں وہ بھی دوحہ میں آ رہے ہیں۔ یہ بھی خبر ہے کہ پاکستان کی درخواست پر بلایا گیا جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل ہے اس کا اجلاس بھی ہو رہا ہے۔ یہ بھی خبر ہے کہ OIC کی میٹنگ بھی اتوار کے روز ہو رہی ہے۔ یہ تمام خبریں ہیں۔ ان خبروں کو دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ جو حضرت اقبال نے کہا تھا کہ شاید اس کی امید جاگ رہی ہے کہ کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک۔ یہ مسلمان کیا ایک ہونے جا رہے ہیں؟ آج کے ویلاگ کا یہی مطمع نظر ہے، یہی لب لباب ہے۔ آج کے ویلاگ میں اسی پر بات کروں گا، اور یہ مسلمان اگر ایک نہیں ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ گزشتہ روز نیتن یاہو جو اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے برطانوی وزیر اعظم کیر سٹارمر سے ملاقات کی، اور اس کے بعد ان کا ایک ویڈیو میسیج آیا۔ وہ انتہائی قلیل ویڈیو میسیج تھا۔ اس ویڈیو میسیج میں انہوں نے جہاں پوری مسلم امہ کو للکارا ہے، وہیں انہوں نے امریکہ کو آنکھیں دکھائی ہیں، وہیں انہوں نے امریکہ کو بھی للکارا ہے۔ اسرائیل اب یہ حیثیت اختیار کر چکا ہے، یا نیتن یاہو کا یہ زوم ہے کہ وہ امریکہ کو بھی للکار رہے ہیں۔ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ اس وقت اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے وہ امریکہ کی شے پہ کر رہا ہے۔ انہوں نے للکارا اس طرح ہے کہ کہا کہ تمہارے لیے جو 9/11 ہے وہ ہمارے لیے 7 اکتوبر 9/11 ہے، اور امریکہ نے ہی یہ اصول بنایا تھا، یہ منظوری لی تھی کہ 9/11 میں ملوث دہشت گرد یا کوئی بھی دہشت گرد دنیا میں کہیں بھی ہوگا اس کے خلاف کارروائی کریں گے۔ انہوں نے اس بات کو بھی کوٹ کیا کہ تم نے اسامہ بن لادن کے خلاف کارروائی کی، اس کو ہلاک کیا، تو ہم بھی حماس کے جو لوگ ہیں ہماری نظر میں دہشت گرد ہیں، وہ کہیں بھی ہوں گے ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے۔ یہاں پہ یہ نقطہ انتہائی اہم ہے کہ قطر کی سیکیورٹی کی ذمہ داری اس وقت امریکہ کے پاس ہے۔ گو کہ نیتن یاہو اب اس زوم میں ہیں، اس خیال میں ہیں کہ انہوں نے امریکہ کی دی ہوئی سیکیورٹی کا بھی خیال نہیں رکھا اور اپنی مرضی سے انہوں نے کارروائی کی ہے۔ لیکن یہ حقیقت اتنی سادہ نہیں ہے، یہ باتیں اتنی سادہ نہیں ہیں۔ یہاں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ کیا نیتن یاہو یہ سب کر سکتے ہیں یا یہ ملی بھگت ہے؟ یہ ایک بنیادی نقطہ ہے۔ آج یہ بھی خبر آئی ہے، انٹرنیشنل میڈیا پہ رپورٹ ہوا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو کو ٹیلی فون کیا ہے اور ٹیلی فون کر کے قطر پر حملہ کرنے کے معاملے پہ اظہار برہمی کیا ہے۔ یعنی وہ اس بات پہ نالاں ہوئے ہیں، حضور آپ اتنے ہی نالاں ہوئے ہیں تو وہ سہولیات جو دے رکھی ہیں آپ نے اسرائیل کو، اور اس بربریت کی ہولی کھیلتے ہوئے، اس بربریت کے راگ پہ ناچتے ہوئے، جو 64,000 فلسطینیوں کو غزہ میں اب تک پچھلے 2 سالوں میں اسرائیل شہید کر چکا ہے، اگر آپ کی شے نہ ہوتی تو یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ بہرحال یہ آپٹکس ہیں، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے، اور یہاں یہی جملہ صادق آتا ہے۔ اب جو بات میں نے شروع میں کی تھی کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کیا پیغام دیا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک نقطہ بڑا اہم ہے۔ قطر کو دیکھا جائے تو یہ گلف کنٹری ہے، 28 لاکھ اس کی آبادی ہے، کوئی اتنا بڑا لمبا چوڑا رقبہ بھی نہیں ہے، 14 ارب ڈالر کا یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کا دفاعی بجٹ ہے۔ اس سب کے باوجود قطر ابھی تک ریسٹرین کا مظاہرہ کر رہا ہے۔
اب سوال یہ ہے کہ مسلم ممالک سے میٹنگ کے بعد قطر کیا کسی عسکری جواب کی طرف جائے گا جو بظاہر نظر آتا دکھائی نہیں دیتا ہے، کیونکہ جب سیکیورٹی آپ نے کسی کو ٹھیکے پہ دے رکھی ہے تو آپ عسکری جواب کیا دیں گے، اور بالخصوص وہ بھی امریکہ کو، اور امریکہ جو اسرائیل کا پارٹنر ہے، اور اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے وہ امریکہ کی شے پہ کر رہا ہے۔ مسلم ممالک کے مقابلے میں اتنا سا اسرائیل ہے، سعودی عرب کے مقابلے میں اگر 20واں حصہ کیا جائے تو شاید اسرائیل بنتا ہو، لیکن اب وہ یہ جرت کر رہا ہے کہ وہ گلف کنٹریز جو $1 ٹریلین اکانومی ہے پوری دنیا میں، جن کا پیسہ سرکولیٹ کر رہا ہے، اب اس کو بھی آنکھیں دکھا رہا ہے۔ اسرائیل کی یہ شے نیتن یاہو کا پاگل پن تو ہو سکتا ہے، لیکن اس پاگل پن کے پیچھے ایک نظریاتی فلسفہ ہے۔ یہ وہ نظریاتی فلسفہ ہے کہ آج بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا 77واں یوم وفات ہے اور 76ویں برسی ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے 1945 میں کہہ دیا تھا کہ فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں عربوں کا ساتھ مسلمانان ہند کو جاری رکھنا چاہیے۔ پاکستان کے یہ لیڈر جن کا نام میں نے لیا اور جن کی اشعار میں نے پڑھے اور جن کے افکار اب آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ 1 صدی بیت جانے کو ہے، لیکن ان کی ہوئی باتیں آج بھی حسب حال ہیں اور بظاہر درست معلوم ہوتی ہیں، اور آج ہمیں اس بات پہ فخر ہے، ہمیں اس بات پہ ناز ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی دور آیا، پاکستان میں آمریت آئی یا پاکستان میں جمہوریت ہوئی، پاکستان میں کوئی بھی صدر ہوا یا کوئی بھی وزیر اعظم رہا، پاکستان کی قوم اور پاکستان کی حکومتوں نے قائد اعظم کے دیے ہوئے اصولوں کو اپنایا، اور آج بھی اسرائیل کی اس ریاست کو، اس استعماری قوت کو قبول نہیں کیا ہے۔ آج بھی فخر سے پاکستان کے پاسپورٹ پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اسرائیل کے علاوہ دنیا کے باقی ممالک میں قابل قبول ہے۔ یہ فخر ہمیشہ پاکستان کے سینے سے رہے گا، اور آج داد اور عقیدت دینی بنتی ہے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کو، کہ جنہوں نے فرمایا تھا کہ پاکستان کو اور مسلمانان ہند کو فلسطینیوں کے ساتھ دینا چاہیے۔ بہرحال پاکستانی فلسطینی ریاست کے حق میں ہیں، اور پاکستانی ہمیشہ فلسطینی ریاست کے حق میں رہیں گے۔ بات قطر پہ لوٹی ہے۔ اب یہ جو سربراہان مملکت مل رہے ہیں، اطلاع یہ ہے کہ کوئی ایسا سفارتی لائحہ عمل طے کیا جائے گا جس کی حدت اور شدت نہ صرف اسرائیل کو پہنچے گی بلکہ سب سے زیادہ امریکہ کو پہنچے گی، اور امریکہ کے لیے اس وقت بہت ہائی ٹائم ہے، کیونکہ پہلے بھی میں یہ ذکر کر چکا ہوں کہ جب فردو اٹامک بیس پہ امریکہ کی جانب سے اٹیک کیا گیا تھا تو امریکہ نے یہ پوزیشن کلیئر کر دی تھی کہ وہ سب مسلم ممالک کے ساتھ بھلے اپنے معاملات سدھارنا چاہتا ہو، سب مسلم ممالک کے ساتھ وہ اپنے کاروباری مراسم رکھنا چاہتا ہو، لیکن وہ ساتھی اور حمایتی اسرائیل کا ہے، اور یہ سلسلہ رکا نہیں ہے۔ اب جو لائحہ عمل طے کیا جا رہا ہے، خبر یہ ہے کہ قطر کی جانب سے عسکری جواب تو نہیں دیا جائے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو مسلمان ممالک اکٹھے ہو رہے ہیں، سربراہان اکٹھے ہو رہے ہیں، وہ شاید اب اس بات پہ پہنچ چکے ہیں کہ منفیت ایک ہے اس قوم کی، تو اب جو نقصان ہوا ہے یہ بھی ایک ہے، اور اب ہمیں ایک قوم ہو کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی چھتری تلے آ کر ایک ایسی پالیسی اپنانی پڑے گی کہ جس میں ہم سب کا بچاؤ، ہم سب کی بقا اور ہم سب کی حمیت و غیرت کی سلسلہ آگے بڑھ سکے۔ اور اسی سارے سلسلے میں آج جو میٹنگ ہوگی، اس میٹنگ کے بعد OIC کا اجلاس ہوگا، وہ OIC جس کا ناقد میں بھی رہا ہوں، وہ OIC جس کے ناقد آپ میں سے بیشتر لوگ رہے ہوں گے، اب وہ OIC کوئی ایسا لائحہ عمل دے گی جو صرف قراردادوں پر مبنی نہیں ہوگا بلکہ عملی طور پر سامنے آئے گا، اور یہ سفارتی سطح پہ، کاروباری سطح پہ، سیاسی سطح پہ، اقتصادی سطح پہ، تجارتی سطح پہ بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا مغرب کے لیے، امریکہ کے لیے اور اسرائیل کے لیے۔ بات اگر عسکری حل کی جانب گئی، عسکری جواب دینا پڑا، تو قطر اس کے لیے بھی تیار ہوگا، لیکن اس کے لیے وقت ابھی موزوں نہیں ہے، کیونکہ ابھی جو ٹھیکہ لے رکھا ہے قطر کی سیکیورٹی کا، وہ امریکہ نے لے رکھا ہے۔ یہ سارا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ ویلاگ کے آغاز میں نے کہا تھا کہ وہ کیا خصوصی پیغام ہے جو گوش گزار کیا ہے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے یہی پیغام گوش گزار کیا ہے قطر کے امیر کو کہ پاکستان اس معاملے میں کلیئر ہے کہ یہ اسرائیل اور اس کی قیادت یہ کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کی جو دفاعی اپروچ ہے اور پاکستان کی دفاعی صلاحیت ہے، اس کا ہمیشہ سے آپ کو ادراک رہا ہے، لیکن حالیہ جو پاکستان نے بھارت کو چاروں شانے چت کیا ہے عسکری محاذ پر، اس کے بعد سفارتی محاذ پہ، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ بطور برادر مسلم ممالک اور بطور عالم اسلام کی پہلی ایٹمی قوت، پاکستان اپنے برادر مسلم ممالک کے ساتھ ہر لحاظ سے کھڑا ہے، سیاسی لحاظ سے، سفارتی لحاظ سے،
اخلاقی لحاظ سے، دینی لحاظ سے اور کسی اور جگہ بھی ضرورت پڑتی ہے تو پاکستان کی خدمات ہمیشہ رہیں گی۔ بہرحال کوٹ ان کوٹ زیادہ بات اس پہ نہیں کی جا سکتی، لیکن بات بڑی کلیئر ہے، بات بڑی عیاں ہے کہ جب منفعت ایک ہے، نقصان ہوا ہے، تو اس منفعت کے لیے پاکستان اپنے دیگر برادر اسلامی ممالک کے ساتھ درم سخنے قلبی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے ہر لحاظ سے کھڑا ہے۔ یہی پیغام پاکستانی قوم کا بھی ہے، یہی جذبات پاکستانی عوام کے بھی ہیں، اور ان جذبات کی بھرپور عکاسی کی گئی ہے۔ بہرحال اب یہ بڑوں نے جو سر جوڑے ہیں، اس میں ایسا لاہے عمل سامنے آنے والا ہے، یقینی طور پہ آنے والے دنوں پہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی سر پکڑنا ہوگا، لیکن نیتن یاہو کو بھی سر پکڑنا ہوگا۔ نیتن یاہو کے اقتدار کا سورج غروب ہو چکا ہے، یہاں پہ ہزاروں آنکھیں نم ہیں، ہزاروں دل لرز رہے ہیں جو کچھ اس نے غزہ کے اندر کیا ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ ایک لمحے کو چھوڑ دیجئے مسلمانوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، ماؤں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، حضرات کے ساتھ جو کچھ اس نے کیا ہے، کہ اب اس کے خلاف آوازیں نہ صرف مسلمان اٹھا رہے ہیں، دنیا کے دیگر ادیان، مذاہب، طبقات، قومیتوں کے لوگ بھی نیتن یاہو کے اس عمل کا دفاع نہیں کر رہے ہیں۔ جس 7 اکتوبر کو وہ اپنا 9/11 قرار دیتا ہے، امریکہ کا ڈنگ اور تھا، بالآخر اس کو بھی نکلنا پڑا افغانستان سے۔ نیتن یاہو کا انداز اور ہے، اور اس انداز کی ایک جواب ایران نے دیا تھا جب اس کی بینڈ بجی تھی۔ اس کے بہت سے جوابات موجود ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ سر پر کفن لپیٹنے سے پہلے مسلم امہ ایک بار پھر ان کو آواز دے گی کہ بات چیت بہتر ہے، اپنا رویہ بدلو، اپنی سوچ پہ نظر ثانی کرو۔ اگر بات آگے کو نکلی تو پھر اس کا جواب بھی دیا جائے گا۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔